ذرا ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس نے حکم نامہ بھی لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ عمر آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا عدالت میں کیا کارروائی ہو رہی ہے اس وقت؟ چیف جسٹس آف پاکستان حکم نامہ لکھوا رہے ہیں؟ دیکھیں، 90 روز میں انتخابات کا جو حکم نامہ ہے وہ چیف جسٹس نے لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ الیکشن حکم نامے میں کہا گیا، الیکشن کمیشن نے کہا حلقہ بندیوں کا عمل 30 نومبر کو مکمل ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 29 جنوری بروز پیر مکمل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل میں زیادہ عوامی شرکت کے لیے اتوار کے روز کا انتخاب کی تجویز دی ہے۔ ابھی حکم نامہ جو ہے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے لکھوایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام، پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل اور دیگر جو آفیشلز ہیں وہ اس ٹائم عدالت میں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ عمر آصف، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 90 روز میں عام انتخابات کی آج کیس کی سماعت تھی اور اس پر نامہ لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف آیا تھا کہ حلقہ بندیوں کا عمل 30 نومبر کو مکمل ہوگا اور اتوار کا روز انتخابات کے لیے موضوع رہے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج یہ اپنا موقف بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو مختلف سیاسی جماعتوں کے ترجمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ان کی رائے بھی لے رہے ہیں۔ تو قیصر شریف صاحب بھی جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قیصر شریف صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے افتخار صاحب نے کہ اب جب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان صدر مملکت کے پاس جائے گا تو صدر کا تو ثواب دیدی اختیارات ہے کہ جی پہلے یہ چیزیں کریں، پھر اس کے بعد انتخابات کی کوئی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے۔ تو جماعت اسلامی کو بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے صدر سے مشاورت کے اوپر؟ دیکھیے، یہ قانونی نقطہ ہے اور جس طرح سپریم کورٹ نے اس پر ڈائریکشن دی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ قانون میں، آئین میں جو بھی گنجائش باقی ہے یہ فیصلہ کرنا تو سپریم کورٹ کا کام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس وقت جو ہے وہ ناگزیر ہے اور ملک جس طرح مسائل کا شکار ہے اس سے نکلنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ شفاف الیکشن ہے، اور الیکشن کمیشن کو اب ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کر کے اس پر آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے جو ڈائریکشن سپریم کورٹ نے دی ہے صدر کے حوالے سے، یہ ظاہر ہے قانونی چیز ہے، یہ وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو اس چیز کی فوری ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کا پہلے دن سے مطالبہ رہا ہے کہ آئینی مدت میں جو ہے وہ الیکشن کو کروایا جائے، پھر یہ 90 دن سے لیٹ ہوا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا قیصر شریف صاحب، آپ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے ترجمان موجود تھے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم نامہ بھی لکھوانا شروع کر دیا ہے آج کی سماعت کا۔ الیکشن کے لیے 11 فروری کی تاریخ پر الیکشن کمیشن کا صدر سے رابطے کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ آپ آج ہی جائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے، صدر نہ بھی بلائیں تو چلے جائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا خود جا کر ان کے دروازے پر دستک دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا صدر کے ملٹری سیکرٹری کو فون کر کے ملاقات کا کہیں، تحریری طور پر رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے آج کی سماعت میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اب حکم نامہ بھی لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ تو 90 روز میں عام انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت تھی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے عام انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے پوچھا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 11 فروری کو ہم عام انتخابات کرا سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلے آپ صدر سے مشاورت کریں، صدر سے مشاورت کرنے کے پابند ہیں، صدر سے مشاورت کرنے کے بعد پھر آ کے آپ ہمیں بتائیں۔ تو ڈی جی لا الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے جہاں پر ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جس کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ صدر سے مشاورت کی جائے گی۔ تو الیکشن کے لیے 11 فروری کی تاریخ پر الیکشن کمیشن کا صدر سے رابطے کا فیصلہ ہوا، باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اہم ترین ریمارک سامنے آئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ آج ہی جائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال کیا صدر نہ بھی بلائیں تو پھر آپ چلے جائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے خود جا کر ان کے دروازے پر دستک دیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے وکیل کو یہ کہا گیا صدر کے ملٹری سیکرٹری کو فون کر کے ملاقات کا کہیں، تحریری طور پر رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو یہ کہا گیا۔ چیف جسٹس نے حکم نامہ بھی اب لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کی حتمی تاریخ کا اعلان آج چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ اس کا حکم نامہ بھی لکھوانا شروع کر دیا ہے۔ تحریری طور پر رابطہ کرنے کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا صدر کے ملٹری سیکرٹری کو فون کر کے ملاقات کا کہیں تو 90 روز میں عام انتخابات کی تاریخ کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا، جہاں پر آج سماعت ہوئی۔ بڑی اہم سماعت تھی جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء بھی پیش ہوئے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء کی جانب سے مسلسل یہ نقطہ اٹھایا جاتا رہا، یہ کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کورٹ کو کہ ہم صدر سے مشاورت کے پابند نہیں ہیں، لیکن جو مشاورت کا عمل ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم بھی دیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جا رہے ہیں، اور جہاں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اہم مشاورتی اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس مشاورتی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ان سے باقاعدہ مشاورت کرے گا، اور اس مشاورت کے بعد ایک تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، تازہ ترین خبر یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ 11 فروری کو عام انتخابات ہوں گے، تو الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے مشاورت کرے۔ سپریم کورٹ کا یہ حکم سامنے آیا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے مشاورت کرے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا ہے کہ انتخابات سے متعلق چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوانا شروع کیا ہے کہ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے پاکستان نے ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ موقف تھا کہ وہ صدر سے مشاورت کرنے کا پابند نہیں ہے۔ صدر نے، آپ کو یاد دلا دیں کہ ماضی میں ایک خط بھی لکھا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر آئیں، ان سے ملاقات کریں اور انتخابات کی حتمی تاریخ کے اوپر بات کریں۔ انتخابات کی تاریخ کب کی دینی ہے اس کے لیے باقاعدہ مشاورت ہونی چاہیے، لیکن الیکشن کمشنر کی جانب سے اس چیز کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور پھر یہ معاملہ کورٹ میں آیا، اور اب کورٹ نے باقاعدہ ڈائریکشن دی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے مشاورت کرے۔ عمر آصف صبح سے ہی اس اہم ترین سماعت سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، باقاعدہ سپریم کورٹ کا جو حکم سامنے آیا ہے اس سے متعلق ان سے بات کرتے ہیں۔ عمر، تفصیل سے بتائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیں، جو حکم نامے جو ہے لکھوایا جا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے، حکم نامے میں یہ لکھایا گیا کہ الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے مشاورت کرے۔ حکم نامے میں یہ بھی لکھایا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے الیکشن کمیشن کی صدر پاکستان سے ملاقات کا اہتمام کریں۔ یہ بھی حکم نامے میں لکھوایا گیا ہے کہ توقع ہے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن تاریخ پر متفق ہو کر کل عدالت کو آگاہ کریں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عدالتی حکم نامے کی کاپی بھی فریقین کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے عدالتی حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمر، آپ ساتھ ہی رہیے گا، اپنے ناظرین کو بھی ہم آگاہ کر دیں کہ الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے مشاورت کرے۔